نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولن ترضی عنک الیہود ولا النصاری حتی تتبع ملتہم۔ معزز ناظرین کرام، میرا آج کا موضوع مسلم ممالک میں این جی اوز کی تباہ کاریاں، کہ این جی اوز نے کس طرح سے ہمارے مسلم ممالک میں عالم اسلام میں تباہی و بربادی کا پرچار کیا۔ آپ تاریخ اسلام کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے، آپ کو بہت زیادہ مقامات ایسے ملیں گے جہاں پر یہودیوں نے اسلام اور عالم اسلام کے خلاف سازشیں اور اسلام اور عالم اسلام کے استحصال کے لیے کوششیں کیں، اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل قرآن مجید میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ تو سامعین، اس مرتبہ یہودی ایک نئے طریقے اور نئی چال سے سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نئے طریقے اور نئی چال کے ساتھ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ نئی چال اور نیا طریقہ دوست کے روپ میں ہماری ہمدردی کرتے ہوئے ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو وہ نئی چال این جی اوز ہے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، یعنی غیر ریاستی ادارے، غیر سرکاری ادارے۔ یہ غیر سرکاری ادارے دجالی حکومت کی راہ ہموار کرتے ہیں، دجالی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، دجالی حکومت کے آنے کے لیے یہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں، دجالی حکومت کے لیے تیار کرتے ہیں، اور مختلف میدانوں میں خوبصورت نعروں کے ذریعے سہارا لے کر اکثر ایسے شعبے ہیں جو عوام تو کیا قائدین عوام کو بھی سمجھ نہیں آتے۔ کبھی یہ این جی اوز خاندانی منصوبہ بندی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور کبھی بچے دو ہی اچھے کی رٹ لگاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی دجالی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ تو اس پریشانی کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے سن 1974 10 دسمبر کو مصر میں یہودی امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی زیر سربراہی میں ایک بل پیش کیا۔ اس بل میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ مسلم آبادی یا دنیا کی خصوصاً مسلم آبادی کو کس طرح سے کم کیا جائے، کس طرح منصوبہ بندی کی جائے۔ تو اس میں خاندانی منصوبہ بندی کا سبب اور وسیلہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو دوستو، اس منصوبے کو انہوں نے اس طرح عملی جامہ پہنایا کہ عالمی بینکس اور پینٹاگون، عالمی ادارے صحت کے ڈاکٹروں نے اس پہ عمل کیا، اس کے لیے کوششیں شروع کی۔ تو انہوں نے انسانی اغذیہ میں، روزمرہ کھانے پینے کی چیزوں میں کیمیائی چیزوں کو داخل کر دیا، کیمیکلز کو شامل کیا۔ چنانچہ آج ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر ہماری روزمرہ کی غذاؤں میں 6000 کیمیکلز شامل کر دیے گئے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں ایک ایسی بیماری جس کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، اس پہ یہودی ایجنسیاں، یہودی پیروکار، یہودیوں کے چاہنے والے سالانہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیسی خیرخواہی ہے، یہ کیسی ہمدردی ہے؟ تو جو لوگ نہیں کروانا چاہتے وہ علاج اس بیماری کا، ان کو اس وقت پولیس کی مدد لی جاتی ہے۔ سامعین، کبھی این جی اوز جو ہیں یہ حقوق نسواں کا نعرہ لگاتی ہیں، حقوق نسواں، آزادی خواتین کا نعرہ لگاتی ہیں، کہ خواتین اسلام کو مسلمان عورتوں کو بے راہ روی اور بے پردگی کے دلدل میں دھکیل کر، ان کو معاشی ترقی کا جھانسا دے کر، ان کو گھر کی ملکہ سے نکال کر بازاری عورت بنا دیا جائے، بازار میں لا کھڑا کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کی آئندہ نسلیں بہترین تربیت نہ پا سکیں اور ان کو پریشانی اور تکالیف اٹھانی پڑیں۔ تو مسلمان حکمران بھی دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر ان کی ہاں میں ہاں ملائے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلم حکمران یا ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیا اور گھر کی بادشاہ قرار دیا، نہ کہ بازار کا حسن۔ تو تیسرے نمبر پہ انہوں نے نعرہ لگایا بچوں کی آزادی کا، کہ والدین سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ بچے جو ہیں ان کو آزادی دی جائے، ان کو کسی مخصوص دین کی تعلیم و تلقین نہ کی جائے، یہ جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں، یہ جس مذہب میں چاہیں جائیں، یہ جون سا مطالعہ کریں، یہ جون سا مواد دیکھنا چاہیں، یہ جون سا مواد پڑھنا چاہیں، ان کو مکمل آزادی ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم امہ کے جو نوجوان تھے وہ گمراہی کا شکار ہوئے، بے راہ روی کا شکار ہوئے۔ جیسا لٹریچر انہوں نے چاہا پڑھا تو 2007 کی امریکہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان نہیں ہے بلکہ پورنستان ہے۔ یہ نتیجہ ملا ہمیں، ہمارے کالجوں سے، ہمارے یونیورسٹیوں سے، ہمارے تعلیمی اداروں سے ملحدین پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا یہی نتیجہ ہے، یہ NGOs کی کارستانیاں ہی تو ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں ان NGOs سے، ان کی کارستانیوں سے بچنا ہوگا، ہمیں ان سے خبردار ہونا ہوگا، ہمیں ان کے خوبصورت ترقی کے بلند و بانگ نعروں سے خبردار ہونا ہوگا، ہمیں آئندہ کی نسلوں کو ان کے اس شر و فتن سے بچانا ہوگا۔ ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے، ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، ہمیں اس اسلام کے نام پر بننے والے وطن عزیز کی حفاظت کرنی ہے، ان دجالوں سے بچانا ہے اور دجالیوں سے بھی بچانا ہے۔ چنانچہ میں کہتا ہوں، جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی۔ وما علینا الا البلاغ۔